اس کو ہم 3C فارمولا کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں: کنیکٹ، کنوے اینڈ کنونس. تو پہلے دو پہلو، پہلے میں تو ہم ٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں ایتھوس میں، اور پیتھوس میں ہم کنیکٹیوٹی، بالکل صحیح، کنیکشن بنا رہتے ہیں، اور لوگوس میں پھر ہم لوجک اور بات کو بیان کرتے ہیں. تو بات کو شیئرنگ کے، اپنی لوجک کو بیان کرنے کے لیے، اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ٹرسٹ ہو، ٹرسٹ کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہو. اگر کنیکٹیوٹی نہیں ہے تو مکمل آپ کو دوسرے کا پرابلم نہیں سمجھ آئے گا، مکمل لسننگ نہیں میسر آئے گی کہ وہ لسننگ موڈ پہ ہیں. پیتھوس پہ آپ لسننگ موڈ پہ ہیں، مگر وہ نیکسٹ پرسن جو ہے وہ آپ سے شیئر ہی نہیں کر رہا چونکہ کنیکٹیوٹی نہیں ہے. تو اس لیے جب ہم اپنا ٹرسٹ ڈیولپ کر کے، لنک ڈیولپ کر کے، تو اب ہم جب کنوے کریں گے تو کنونس ہوگا. تو ہم سٹارٹ میں کنونس کرنا چاہتے ہیں یا سٹارٹ میں کنوے کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بہت بڑا لاجک دے مارتے اپنی. جب ہماری ایکسیپٹنس ہی نہیں اگلے کے دل میں، تو لاجک تو وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے. یس، تو پہلے اسے سننے کے لیے تیار کرنا چاہیے، میرا خیال کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے کہ کنوے نہیں کرنا جب تک کنیکٹیوٹی نہیں ہے. تو پھر عام طور پہ شکوہ آتا ہے، میاں بیوی آپس میں شکوہ کرتے ہیں ہماری کوئی سنتا نہیں ہے. کلاس روم میں ٹیچر اسٹوڈنٹس شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، آرگنائزیشن میں امپلائیز اپنے باس سے، اپنے کولیگ سے شکوہ کر رہے ہوتے ہیں ہماری کوئی سنتا ہی نہیں ہے. تو یہ اصل ریزن ہے. یہاں پہ ہم نے اپنی لوجک بیان کرنی ہے. اب لوجک میں ہم بڑے اچھے طریقے سے اپنی بات کو کنوے کر رہے ہوں گے، پوائنٹ آف ویو کو شیئر کریں گے. تو یہ 3 طرح کی فلسفی ہے. کوئی بھی شخص چاہتا ہے کہ اپنی آرگنائزیشن میں لیڈنگ رول پہ جائے، بی اے لیڈر آف یور باس، تو اس اسٹیٹس پہ جانے کے لیے ہمیں گریک فلسفی کو مد نظر رکھنا ہے. ایک تو یہ کہ تھرڈ آلٹرنیٹیو ہائی وے اویلیبل ہے، سولوشن موجود ہے، اور کس طرح ہم نے ٹاپ پہ جانا ہے. اس فلسفی کو، گریک فلسفی کو اگنور کیے بغیر کبھی بھی ہم ٹاپ پہ نہیں جا سکتے. سر کمیونیکیشن چلتا ہی نہیں ہے جب آپ نے اپنی کریڈیبلٹی نہیں بنائی ہوتی. آپ وسلم نے کہا نا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے اس پار سے لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تو آپ مانیں گے یا نہیں؟ انہوں نے کہا مانیں گے. تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو کریڈیبل منوا چکے تھے. لوگ کہتے تھے کہ یہ آدمی درست بات کہے گا، یہ آدمی سچ بات جو کہے گا. تو آپ کی کریڈیبلٹی بنانی ہوتی پہلے کسی بھی ادارے میں کہ یار جو ہے کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں. اور آپ نے بڑی پیاری مثال دی میاں بیوی کی. ہم کہتے ہیں وہ میری سنتا ہی نہیں، میری تو کوئی بات تمہیں صحیح لگتی ہی نہیں. سر کیا آپ نے اپنے بارے میں اس کے دل میں وہ فیلنگ پیدا کی ہوئی ہیں کہ آپ کی بات اس پہ اثر کرے؟ ہم دلی طور پہ اگلے کو اتنا بیزار کر چکے ہوتے ہیں کہ ہماری ہر دلیل بے اثر جاتی ہے، ہمارا ہر آرگیومنٹ، ہمارا ہر لاجک، ہماری ہر منطق کام ہی نہیں کرتی، بیکاز ہم نے وہ زمین ہی نہیں تیار کی ہوتی جہاں پہ بیج نے اگنا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ لاجک میں جس طرح پڑھے لکھے لوگ جلدی لاجک میں جمپ کر جاتے ہیں، اس طرح استاد ہیں وہ دلائل دے کے اگلے آدمی کو شکست دے دیں گے. تو دلائل کی بجائے اگر آپ اسے ایموشنلی انڈرسٹینڈ کر کے، اس کے پہلے ایموشنلی سیٹسفائی کر کے، اور جو اس کی سیلف اسٹیم کو انجر کیے بغیر آپ ایک رشتہ ڈیولپ جو کرتے ہیں، ایک اچھا ریسیپٹیو آدمی تیار کر کے پھر بات کریں گے تو وہ زیادہ افیکٹو ہوگی میرا خیال ہے. یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے بعد ہمیں اسپیکنگ موڈ پہ جانے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ ہے تو آپ کی سارے جو الفاظ ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے. اسی لیے کمیونیکیشن میں وہ لوگ جو صرف اسپیکنگ پہ زور دیتے ہیں، اسپیکنگ پہ چل نکلتے ہیں، وہ فلاپ ہو جاتی ہے، بیکاز آپ نے سنا ہی نہیں اگلے کو. تو کیا بولیں گے اور وہ ریلیونٹ کیسے ہوگا یہ سنے بغیر نہیں. اس وقت بہت بڑا یہ المیہ ہے کہ لوگ اسپیکنگ موڈ پہ ہیں، لسننگ موڈ پہ، اور نہ صرف لسننگ موڈ بلکہ میوچل انڈرسٹینڈنگ. لسننگ موڈ سے ہم نے میوچل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے. لوگوس کے حوالے سے ایک بڑی پیاری اگزامپل ہے. جب بل گیٹس ایک آرگنائزیشن میں جاب کرتا تھا تو نئے آئیڈیا اس نے دیا. تو بس میں ٹریولنگ کرتے ہوئے اس نے اپنی جاب پلیس پہ پہنچنا تھا، تو اس نئے آئیڈیا پہ سب نے کریٹیسائز کیا اور بڑا ڈس ہارٹ ہوا. اور بل گیٹس بتاتا ہے کہ میری لائف کا بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ فیز. بس میں سب نے کریٹیسائز کیا، اور جب سٹاپ آیا ہے تو سب لوگ اتر گئے ہیں. بل گیٹس اندر سے ٹوٹا ہوا تھا اور اس کو ایموشنل سپورٹ کی ضرورت تھی. تو سب سے اینڈ پہ تھا، ڈرائیور اپنی سیٹ چھوڑ کر آیا ہے اور بل گیٹ کو کہتا ہے، بل گیٹس آئی ایم ود یو پلیز کیری آن. تو آپ کا آئیڈیا بہت اچھا اور میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ اس کو کنٹینیو کریں. تو ایموشنل سپورٹ لوگوس بہت امپورٹنٹ ہے. لوگ ٹوٹے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں ان کو ایموشنل سپورٹ، میوچل انڈرسٹینڈنگ، انکریجمنٹ، اپریسیشن دینی ہے.
تو اسی طریقے سے ہم دیکھیں آرگنائزیشن میں اپنا رونا نہ روئیں. آرگنائزیشن میں جو لوگ اپنا رونا روتے ہیں, گھر میں جو اپنا رونا روتے ہیں, وہ لوگ کوئٹ کر جاتے ہیں, ان کو زیادہ اٹینشن نہیں ملتی, وہ زیادہ کنیکٹ نہیں ہو پاتے. اپنے آپ کو ہر وقت مظلوم سمجھنا کہ میرے ساتھ ہی برا ہوا ہے. آرگنائزیشن میں آئیں گے تو خود کو مظلوم جو سمجھ لیں گے, انکریمنٹ کا ٹائم آئے گا خود کو مظلوم سمجھ لیں گے. اچھا وہ اگر درست بھی ہیں تو اس سے کوئی چینج تو نہیں آتا, ان کی لائف تو نہیں امپروو ہوتی. یعنی یہ رونے ہیں جن پہ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے. یہ رونے ہیں جو ہم دوسروں کے بارے میں رو رہے ہیں. اور یہ ہے نا بلکہ بڑا خوبصورت جملہ کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ باہر کسی اور کی وجہ سے ہے تو یہ سوچ ان اٹ سیلف ایک مسئلہ ہے. یار ہمیشہ مسئلہ باہر ہی ہوتا ہے, اور جب کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے ہم 2-4 بندے پکڑتے ہیں, انہیں بلیم کر دیتے ہیں اور پھر مظلوم ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ مانتے ہی نہیں کہ مسئلہ میری وجہ سے ہے تو سلوشن کا آغاز ہی نہیں ہوتا. ہم سرکل آف انفلوئنس تب بنائیں نا جب ہم یہ مانیں کہ یہ میری وجہ سے ہے, میں اسے چینج کر سکتا ہوں. تو یہ جو مینٹیلٹی ہے بڑی پریویلنٹ ہے کہ آپ دوسرے پہ الزام ڈالو اور اپنے آپ کو آپ سائڈ پہ کرو اور باہر آ جاؤ. اس سے رشتے بھی کمزور, کنیکٹیویٹی بھی نہیں بنتی, پیتھوس بھی نہیں ڈیولپ ہوتے, ایموشنل اٹیچمنٹ بھی نہیں ہوتی. لیڈرشپ تو یہ ہے اپنی بھی ناکامیوں کی ذمہ داری اٹھاؤ اور اگلے کی بھی ناکامیوں کی ذمہ داری اٹھاؤ. یہاں ہم اپنی ناکامیاں بھی دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. تو لیڈرشپ بننے کا تو کوئی اسکوپ نہیں ہے. جو آپ پوزیشنل لیڈر ہو سکتے ہیں کہ آپ کو عہدہ ملا اور آپ 5 سال باس رہ گئے یا مینیجر رہ گئے, جو اصل ہے لیڈرشپ کی کہ آپ یو انفلوئنس جو آن سم ونز لائف, اس کا اسکوپ میرا خیال نہیں رہتا. جس طرح ہم کیری آن کرتے ہیں, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ایک مسئلے کا پارٹ بن جانا یا کوئٹ کر جانا, اور ایک ہے سلوشن کے لشکر, جماعت, آرگنائزیشن, گروپ کا حصہ بن جانا. اب ہم چونکہ ایک ٹریک کو لے کر چل رہے ہیں کہ ہم نے آرگنائزیشن میں لیڈنگ رول پہ جانا ہے, تو گریک فلسفی کو سمجھنے کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ وہ لوگ جو ہر وقت روتے رہتے ہیں اور وہ لوگ کون ہیں جو ایک سلوشن کا حصہ بنتے ہیں. اس میں 2 سرکل کا ذکر کیا گیا ہے, سرکل آف انفلوئنس اور سرکل آف کنسرن. ایک ایسا سرکل جس پہ آپ کا اختیار ہے اور ایک ایسا سرکل جس پہ آپ کا اختیار نہیں ہے لیکن آپ کے ساتھ وہ لنک کرتا ہے. تو بے شمار لوگ سرکل آف کنسرن میں جب جاتے ہیں, ایسا سرکل جس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے, تو اس سرکل میں جائیں گے تو لا محالہ, جیسے اس کو ہم اس مثال سے بھی لیتے ہیں کہ روڈز ٹوٹے ہوئے ہیں, باہر ویدر کا موسم ہے اور پولوشن ہے, فوگ ہے, لوگ کرپشن کر رہے ہیں, تو ان دوسروں کے ان کے برے رویے ہیں, تو یہ سارے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. لنک تو ہے ان کا مگر ان کو ہم چینج نہیں کر سکتے. اگر جب ہم آپس میں بیٹھ کے حکمران پہ اور اداروں پہ ان کی تباہی پہ بات کر رہے ہیں تو اب ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو اس پہ جو رونا ٹائم ویسٹیج ہے, اور بلکہ جو اس سرکل میں جاتا ہے کرٹیسائز کا, کریٹیکل انالیسس کا, رونے کا, اس سرکل میں جو ہوگا وہ ویسٹ ہو جائے گا, وہ تباہ ہو جائے گا, وہ بے نام و نشان ہو جائے گا. تو ہمیں کس سرکل میں آنا ہے؟ سرکل آف انفلوئنس میں آنا ہے.